میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں سورہ یاسین کی عظمت و برکت پیش کرنے والے ہیں کہ صادق علیہ محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ جو شخص، اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دن کے وقت اس سورہ کی تلاوت کرے گا خدا کی امان میں رہے گا، اور شب کو سونے سے پہلے تلاوت کرنے والے کے لیے خداوند عالم 1000 فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے حق میں زندگی بھر استغفار کریں گے اور مرنے کے بعد اس کے جنازے کی مثالیت کریں گے، مشائیت کریں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیے جو شخص اگر سونے سے پہلے یا جب اٹھتا ہے، صبح کے بعد، صبح نماز کے لیے جب اٹھتا ہے، اگر اس کی تلاوت کرے کتنا ثواب ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں ساتھ میں رہیں گے یہ فرشتے، قیامت تک عبادت بجا لائیں گے اور اس کی عبادت کا ثواب اس بندے کو بخشیں گے، اس کی قبر کو کشادہ کریں گے، ہمیشہ اس کی قبر سے نور نکلتا رہے گا۔ جس وقت وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو یہ فرشتے اس کے ہمراہ ہوں گے جو ہنس ہنس کر اس سے باتیں کریں گے اور ہر نعمت کی اسے خوشخبری دیں گے، حتیٰ کہ صراط میزان سے گزار کر ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین کے مقام تک پہنچائیں گے، جن کے رفاقت میسر آنے کے بعد رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے اگر تو چاہے تو شفاعت کر، تیری شفاعت لوگوں کے حق میں مقبول ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے والے کا ثواب ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ مجھ سے چاہے، امام ارشاد فرماتے پھر خداوند عالم اپنے اس بندے سے کہے گا جو سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو خدا کہے گا کہ اور جو کچھ مجھ سے چاہے طلب کر، تمام مقصود تیرے تجھ کو عنایت کروں گا۔ پس جس کی وہ بندہ شفاعت کرے گا اور جو کچھ وہ طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرمائے گا، اس کا حساب نہیں لے گا اور کسی گناہ کا اسے مواخذہ نہ ہوگا۔ قیامت کے دن لوگ اس کا مرتبہ دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ، اس بندے سے کوئی چھوٹا سا گناہ بھی نہیں ہوا ہے کہ اس کا مواخذہ ہو۔ دیکھیے عزیزان محترم، تمام لوگ پکار کے کہیں گے آخر یہ ہے کون جس سے حساب و کتاب بھی نہیں ہو رہا ہے۔ صادق علیہ محمد اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تم تلاوت کیا کرو۔ عزیزان محترم، اب دوسری حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص قربتاً اللہ اس سورے کو یعنی سورہ یاسین کو پڑھے تو اس کے تمام گناہ بخش جائیں گے اور ثواب جو ہے 12 قرآن مجید کے ختم کرنے کا وہ اس کو حاصل ہوگا، اور دوسری روایت میں ہے کہ 22 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر بیمار کے سرہانے، یہاں سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے یہاں سورہ یاسین کی تلاوت تب کی جاتی ہے جب کوئی بندہ حالت احتضار میں ہوتا ہے، یعنی مرنے کے وقت جب قریب ہوتا ہے تو کہتے ہیں سورہ یاسین کی جو ہے نا وہ تلاوت کی جائے، تب اس کو سورہ یاسین سنائی جاتی ہے۔ لیکن نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کوئی عام ذاکر وغیرہ مولوی وغیرہ نہیں فرما رہا ہے، نبی ارشاد فرما رہا ہے، نبیوں کا سردار ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر بیمار کے سرانے سورے کو پڑھیں گے تو ہر حرف کے 10 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوں گے اور اس کے لیے بخشش چاہیں گے، اور اس کی قبض روح کے بعد اس کے جنازے کے ہمراہ
ہمراہ جائیں گے اور اس پر نمازیں پڑھیں گے اور درود بھیجیں گے، پھر عذاب سے اس کی حفاظت کریں گے، اور جو بیمار مرتے وقت اس سورہ کو پڑھے یا اور کوئی شخص اس کے پاس پڑھے، رضوان اس کے لیے حوض کوثر کا پانی لے کر آئے گا، اسے بہشت کی خوشخبری دے گا۔ نیز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے اور سننے والے کو دنیا اور آخرت کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔ اس سورہ کو سورہ دافع بھی کہتے ہیں کیونکہ سورہ پڑھنے والے سے دنیا آخرت کی بلائیں دفع ہوتی ہیں۔ اس کو قاضیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ پڑھنے والے کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ جو شخص اس کو ایک بار پڑھے اسے 20 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اسے سنے اور اس شخص کے مانند ثواب حاصل ہوتا ہے جس نے 1000 دینار دیے ہوں، اور جو شخص اسے لکھے اور دھو کر پیے تو 1000 شفائیں، 1000 نور، 1000 برکتیں، 1000 رحمتیں حاصل ہوں گی، اور تمام جسمانی بیماریاں دور ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کو یعنی سورہ یاسین کو اس قبرستان میں تخفیف عذاب کی نیت سے پڑھے، یعنی قبرستان میں عذاب نہ ہو، تو وہاں جو دفن ہے ان کا عذاب دور ہوگا، اور جتنے لوگ اس مقبرے میں مدفون ہیں ان کی تعداد کے برابر سے حسنات حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ عزیزان محترم سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی فضیلت تھی جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا۔ مومنین اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ فقط والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔